خالق لم یزل نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر ان سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر بنایا۔ انبیاء و مرسلین بھیجے، ان کو بھی رحمت للعالمین کا منتظر بنایا، ان کی امتوں کو بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر بنایا۔ گویا یوں لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اس جہان کو اپنے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے سجایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو ایک بڑا مربوط اور منظم نظام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کر دیا گیا مکمل، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو بنایا پہلے گیا ہے اس کو بھیجا بھی پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ بنایا سب سے پہلے، نور میں سے فیض دیا تو سب سے پہلے، نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلے۔ اب چاہیے تو یہ تھا بھیجا بھی اس کو سب سے پہلے جاتا، لیکن محبوب کی محبوبیت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پہلے اس جہان کو سجایا گیا، پھر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑا خوبصورت اس پہ کلام کیا، کہتے کی نہیں کیتا یار نے کہ یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کہ کیا نہیں کیا اللہ نے اپنے محبوب کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا اور ان کے آگے شہزادوں کو پھر نبوت عطا فرمائی، اور پھر اللہ کریم نے ہر نبی کی کتاب میں، ہر نبی کے صحیفے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا، حضور پر درود پڑھایا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور کے تذکرے سب نبیوں سے کروائے۔ تو دیکھا جائے تو یہ جو نیازی صاحب کا شعر ہے بڑا آفاقی شعر ہے کہ کی نہیں کیتا یار نے کہ یار واسطے، کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے کیا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ تخلیق فرمائی، اور تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں نے سجدہ کیا۔ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سجدہ کرنے کی وجہ ایک ہی تھی، ورنہ جو باقی تمام وجوہات ہیں ان پہ جب نظر جاتی ہے تو وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی اولیت نہیں ہے، وہ ثانوی حیثیت کی حامل ہیں۔ علم کا ہونا یہ ثانوی چیز ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ وہ فرماتے ان نورا محمدن، اور ایک ہے ان نورا نبیًا کانا فی جبہت آدم، کہ نبی علیہ السلام کا نور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں تھا، اس لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے قبل انسانوں کی ایک کثرت موجود ہے، اور ان میں سے نیک لوگ نکال کے، انبیاء کرام نکال کے جب دیکھا جاتا ہے کائنات کی تاریخ کو نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل، تو انسان ہونے کے باوجود انسانیت دور دور تک نظر نہیں آئی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ انبیاء و مرسلین پیغام لے کر آئے، لیکن ان کے پیغام کو انکار کر دیا گیا، ان کے پیغام کا انکار کر دیا گیا، ٹھکرا دیا گیا، اور انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے قبل بس ایک نظر آپ انسانیت کو دیکھ لیں، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر جو رب نے احسان کی بات کی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ایسے ہی اللہ کریم نے نہیں کہہ دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اللہ کریم جل جلالہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ جیسے حضرت امام حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کریم جل جلالہ
کو سب معلوم ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے اور میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کے فرشتوں کو معلوم ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ تو سارا کچھ جانتا ہے۔ فرشتے جو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے، وہ تو لکھ کے رجسٹر بارگاہ الہی میں پیش کر دیتے ہیں۔ بندے کے نیک اور بد اعمال کا تو پتہ اللہ کریم کو معلوم ہے۔ یہ تو نہیں نا بات کہ اللہ کریم نے میدان قیامت میں ہی پوچھنا ہے، پھر وہاں اللہ کو پتہ چلے گا، پھر وہاں جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم سارا کچھ ہے، لیکن میدان قیامت میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عزت اور عظمت شان دکھانے کے لیے رب ذوالجلال یہ سارا پہلے ایک منظر پیش کرے گا، لوگوں کے اوپر ایک ہیبت اور رعب طاری کرے گا، پھر لوگ ڈھونڈیں گے کسی ایسی شخصیت کو کہ جو اللہ کے دربار میں ان کی سفارش کرے، پھر لوگوں کو اللہ کریم انبیاء و مرسلین کے دروازوں پہ بھیجے گا، ان کے پاس جا کر یہ فریاد کریں گے، لیکن انبیاء و مرسلین بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی ذهبوا الی غیری۔ تو پھر بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں اللہ کریم سب کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اشارہ فرمائیں گے، سارے وہاں حاضر ہوں گے۔ تو اسی پہ امام حسن رضا کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے کہ بس اینی گل ہے کہ بس یہی سبب ہے اور کوئی سبب نہیں ہے۔ اللہ کو تو سارا معلوم ہے اور کوئی سبب نظر ہی نہیں آتا میدان قیامت کو سجانے کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل دیکھا جائے تو یہی بات وہاں نظر آ رہی ہے کہ کائنات کو بنانے کا فقط اتنا سبب ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لانے والے ہیں۔ آپ سے پہلے انبیاء و مرسلین کو بھیجا گیا، یہ نقیب ہیں، سارے اللہ کے دین کے مبلغ بھی بن کے آئے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نقیب بھی بن کے آئے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے متعلق بشارتیں دیتے رہے، اپنی اولادوں سے وصیت لیتے رہے، اپنی قوموں کو وصیت کرتے رہے کہ ہمارے بعد وہ آنے والا ہے، ہمارے بعد وہ آنے والا ہے جو امی ہوگا، جو ہاشمی ہوگا، جو قرشی ہوگا، جو کھجوروں والے شہر میں پیدا ہوگا، ہمارے بعد وہ آنے والا ہے جس کے بال گھنگریالے ہوں گے، ہمارے بعد وہ آنے والا ہے جس کی آنکھیں بڑی نشیلی ہوں گی، وہ ہمارے بعد وہ آنے والا جس کا چہرہ بڑا چمکدار ہوگا۔ یہ سارے نبی علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ پہلے سے ان کو بتا دیے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی بات تو ایک طرف، اللہ کریم تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے، ان کی صفات جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ تو ہم نے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، نبی کے صحابہ کی نشانیاں، ان کی عظمتیں، ان کی صفات اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے تورات اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ابھی صحابہ نہیں آئے تو صحابہ کی صفات پہلے موجود ہیں، نبی علیہ السلام تو پھر امام الانبیاء ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے قبل رب ذوالجلال نے انبیاء و مرسلین کی جو ڈیوٹی لگائی وہ یہی تھی کہ وہ جاتے ہوئے اپنی امت کو اور اپنے خلفاء کو، اپنے جانشینوں کو یہ وصیت کر کے جاتے کہ ہمارے بعد وہ آنے والا ہے جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، جو ماہی اور حاشر ہوگا، جو سب سے آخر میں آئے گا اور خاتم النبیین ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بشارتیں انبیاء و مرسلین نے دیں۔ تو نبی علیہ السلام سے پہلے انسانیت کو فقط ایک نظر اگر دیکھ لیا جائے تو نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس بھیجنے کا مقصد ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی اولاد سے ہی شرک کا معاملہ شروع ہوا۔ جناب شیث علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کچھ بیٹے ایک پہاڑ کے اوپر جا کے بسنے لگے، کچھ پہاڑ کے نیچے بسنے لگے، اور وہاں سے پھر شرک کی ابتدا ہو گئی۔ شیطان نے سب سے پہلے تنبورہ جس کو کہتے ہیں وہ ایجاد کیا اور شیث علیہ السلام کے بیٹوں کو اس کے پیچھے لگایا۔ ایک گانا بجانے والی عورت، گانے گانے والی عورت کو وہاں پہ بھیجا۔ تو یہ کائنات میں سب سے پہلے جو شرک ہے وہاں سے شروع ہوا، اور پھر یہ شرک ایسا شروع ہوا کہ یہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا اور یہ پھیلتا ہی جا رہا تھا، اور مشرکین کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھی۔ ہر بستی کے اندر ایک نہیں بلکہ 100 خدا بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ عالم کا،
تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ لوگ اتنے گر چکے تھے کہ اپنی پیشاب والی جگہ کو خدا بنایا ہوا تھا۔ ایسا بھی ایک گروہ تھا کہ جو اپنی پیشاب والی جگہ کو خدا کے طور پہ تسلیم کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اور پانی کی پوجا، درخت کی پوجا، پتھر کی پوجا، آگ کی پوجا، اور پھر جانوروں کی پوجا، جانوروں میں گائے کی پوجا، ہاتھی کی پوجا، الگ الگ قسم کے لوگ، ستاروں کی، سورج کی، چاند کی، گویا جتنے انسان تھے اتنے ہی مذاہب۔ تو یہ مشرکین جو تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ان کے پاس اللہ کریم انبیاء و مرسلین کو بھیجتا رہا، اور یہ اللہ کے نبیوں کی تبلیغ کو جھٹلاتے رہے۔ ایک دن میں 70 انبیاء کرام کو شہید کیا، ایسے نافرمان لوگ تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کی باتیں ہیں کہ جب باپ کو نوکر کے برابر بھی درجہ نہیں دیا جاتا تھا، بیٹا باپ کے مقابلے میں جنگ کرتا تھا، بیٹا باپ کی وراثت پہ قبضہ کرنے کے لیے باپ کو قتل کر دیتا۔ اگر باپ کسی علاقے کا، اگر کوئی علاقے کا وڈیرا ہوتا یا چودھری ہوتا تو بیٹا اپنے باپ کی اس چودراہٹ پہ قابض ہونے کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیتا۔ گریبان پکڑنا، باپ کے منہ پہ تماچے مارنا، یہ تو عام سی بات تھی ان کے لیے۔ گویا انسان ہونے کے باوجود انسانیت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایسا ضابطہ نہیں تھا کہ جو انہیں یہ سکھا دے کہ باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، وراثت کے لیے، چودراہٹ کے لیے، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا تو کئی دن تک وہ لڑائی اور جھگڑا چلتا رہتا۔ اور پھر بیٹیوں کو تو آپ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہی ہے جس نے عزت دی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل تو بیٹیوں کو حقارت کی اتنی نظر سے دیکھا جاتا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو جاتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور اگر وہ بڑی ہو جاتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ بیٹی کو وہ لعنت تصور کرتے تھے۔ اس کے پیچھے ان کے ذہن میں ایک بات تھی، وہ بات یہ تھی کہ بیٹی جس گھر میں جائے گی تو یہ ظاہر سی بات اپنا حصہ لے کے جائے گی، اس کا حصہ جب اس کے خامد کو ملے گا تو وہ ہمارے برابر کھڑا ہوگا، اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اس کی جائیداد میں اضافہ ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے بیٹی دی تو پھر بیٹی کے ساتھ اس کا حصہ بھی دینا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہمارے مال میں کمی آ جائے گی۔ اور ماں کو دیکھ لیں آپ، پہلے عورت کو شوہر کی بیوی ہونے کے ناطے دیکھیے، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اولاً وہ یہ کرتے کہ اس عورت کو مرد کے ساتھ ہی زندہ دفن کر دیتے۔ اگر کوئی قبیلے والے زور وغیرہ لگاتے، چھوڑ دیتے، تو اس عورت کے لیے زندگی ہی موت بنا دی جاتی۔ اس پر نئے کپڑے پہننے کی پابندی، جن عورتوں کے خامد زندہ ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی پابندی، کسی شادی میں شرکت نہ کرنے کی پابندی، طرح طرح کی پھر اس پہ پابندیاں ہیں۔ وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، شادی والے گھر نہیں جا سکتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب چونکہ یہ بیوہ ہے تو اب یہ منحوس ہو گئی، اب یہ اگر کسی شادی والے گھر میں جائے گی تو اس منحوس کی نحوست کی وجہ سے شادی والے گھر کے اندر کوئی معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس کو نئے کپڑے پہننے پر اس لیے پابندی لگا دی جاتی کہ اگر یہ نئے کپڑے پہنے گی تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا، لوگ اس کو اپنے پاس نہ بٹھا لیں، کہیں یہ سمجھ کے کہ یہ شادی شدہ ہے اور اس کا خامد زندہ ہے۔ اس کے نئے کپڑے اس کے خامد کے موجود ہونے کی دلیل ہوں گے، اس لیے وہ نئے کپڑے پہننے پہ پابندی۔ شادی شدہ خواتین پہ پابندی کہ وہ اس بیوہ کے پاس جا کے نہیں بیٹھیں گی جن کے خامد زندہ ہیں، اس لیے کہ یہ منحوس ہے، اس کا خامد چلا گیا، اور وہ عورت کو تصور کرتے کہ اس عورت کی وجہ سے اس کا خامد فوت ہوا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں غربت آ جاتی تو اس کو خیال کرتا کہ یہ اس عورت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے کے الٹ، ان کا جو طریقہ تھا اس کے الٹ اور حق بات نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو، تمہاری عورتیں تمہارے لیے مال لے کے آئیں گی۔
فرمایا نکاح کرو تمہاری غربت دور ہوگی، تمہاری خواتین تمہارے لیے مال لے کے آئیں گی۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، جو غریب صحابہ تھے، ان کو سمجھایا، فرمایا نکاح کرو تمہاری خواتین تمہارے لیے مال لے کر آئیں گی۔ فرمایا نکاح کرنا غربت کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، وہ سمجھتے تھے عورت نحوست والی ہے، منحوس ہے، جائے گی تو شاید غربت آ جائے، جائے گی تو شاید کاروبار ختم ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے الٹ حق بات بتا دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، عورت جس گھر میں جاتی ہے وہ اپنا رزق لے کر جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، ابھی وہ شکم مادر میں آتا ہی ہے، رب ذوالجلال جبریل امین کے ذریعے اس کا رزق لکھوا دیتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جائے۔ فرمایا یہ منحوس نہیں ہے عورت۔ اور پھر اس عورت کے ساتھ ظلم کیا ہوتا، اگر خوبصورت ہوتی، بیٹا جوان ہوتا تو بیٹے کا دل کرتا تو بیٹا ہی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا، اپنی ماں سے شادی کر لیتا۔ یہ عورت کی حالت ہے نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ابھی آئے نہیں، باپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، یا اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو اپنے باپ کے ساتھ زندہ دفن کر رہا ہے، یا اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے وہ قتل کر رہا ہے، اس لیے کہ کہیں میری ماں کی وجہ سے میرا باپ تو چلا گیا، کہیں میں بھی اپنی ماں کی وجہ سے نہ چلا جاؤں۔ ہر وقت عورت کو تانے۔ اگر گھر کے اندر کسی کی بیٹی ہے اور ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو بیٹے کے لیے نئے کپڑے، بیٹے کے لیے نئی جوتی، بیٹے کے لیے اچھے اچھے کھانے۔ بیٹی کو کھانا تب ملتا تھا جب سارے گھر والے کھانا کھا لیتے، اس کو ایک طرف بٹھا دیا جاتا، اس کے ساتھ وہ ناروا سلوک کیا جاتا کہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم اس دور کے اندر کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا عرب کے مشرکین کرتے تھے، جیسا یہود و نصارہ کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک۔ آج جو اقوام متحدہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، انہوں نے جو انسانی حقوق کا چارٹ بنایا ہے، یہ تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کہ جن کے قدموں کے صدقے اللہ کریم نے انسانیت کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ تو حضور سید عالم کی برکت ہے کہ اللہ کریم نے اسلام نافذ کیا، اسلام نازل کیا، نبی علیہ السلام نے پھر اس کو نافذ کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو بتا دیا کہ باپ کی کیا قدر ہے، ماں کی کیا قدر ہے، بھائی کی کیا قدر ہے، بیوی کی کیا قدر ہے، بیٹی کی کیا قدر ہے۔ یہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنہوں نے سمجھا دیا سارا کچھ۔ ورنہ بھائی اپنی بہن کو مارنے کے لیے تڑپتا تھا کہ میں کوئی موقع ملے میں اپنی بہن کو قتل کر دوں، باپ اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے تڑپتا تھا کہ کوئی موقع ملے لوگوں سے میں چھپ چھپا کے اپنی بیٹی کو قتل کر دوں۔ اس کو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا، اور گھر میں اگر بیٹی ہوتی بھی تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا کہ اس کو کھانا سب سے آخر میں دیا جاتا، کپڑے نئے اس کو بعد میں دیا جاتے، پہلے بیٹے کا خیال رکھا جاتا۔ یہ تو اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے کہ نبی علیہ السلام نے سارا کچھ ختم فرما دیا۔ پہلے زمانے میں منہ کالا کرنا، بدکاری کرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، جس کے ساتھ دل کرتا وہ اپنا منہ کالا کر لیتا، کوئی نہ اس کو پوچھتا۔ آپ نے یہ روایت بھی سنی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کے والد گرامی قدر، ان کو بھی ایک عورت نے یہ اشارہ کیا تھا کہ آپ آ جائیں، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انکار فرما دیا تھا، اور آپ کا نکاح پھر اسی دن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو عرب کے اندر یہ چیز بالکل عام ہے، جوا بالکل عام تھا، شراب بالکل عام تھی، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تھا۔